اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی قرآن کلاس، جس سبق سے آج ہم اپنی کلاس شروع کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 160 پارہ نمبر 2۔ الا الذین، پہلے لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ اور اس کے بعد تفسیر۔ الا الذین تابوا، الا سوائے، الذین وہ لوگ جو تابو توبہ کر لیں، و اصلحوا اور اصلاح کر لیں، و بینوا اور واضح کر دیں، و بینوا اور واضح کر دیں، فاولئک اتوب علیہم، فاولئک پس یہی لوگ ہیں، اتوب میں معاف کر دیتا ہوں، علیہم انہیں، وانا التواب الرحیم، وانا اور میں، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم اور بہت رحم فرمانے والا ہوں۔ با محاورہ ترجمہ بھی سن لیں۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا۔ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور میں رحم کرنے والا ہوں۔ اچھا، اس آیت کا جو مضمون ہے وہ پچھلی آیت کے ساتھ متصل ہے۔ آیت نمبر 159 جو آپ پڑھ آئے ہیں، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کتمان حق کرنے والوں کی سزا بیان فرمائی ہے، یعنی جرم کی سنگینی اور آگے جو سزا کی سختی ہے اللہ پاک نے اسے بیان کر دیا ہے کہ جب جرم سنگین ہے تو سزا بھی بڑی سخت ہے۔ جرم کیا ہے؟ حق کو چھپانا، کتاب اللہ کے اندر بیان کیے گئے حقائق کو لوگوں سے مخفی کر دینا، چھپا دینا، اس طریقے سے ان کے اوپر چادر ڈال دینا، لفظوں کے ساتھ چادر ڈال دینا کہ لوگوں کو بات کی صحیح سمجھ آ ہی نہ سکے، لوگ اس آخری نبی کو پہچان ہی نہ سکیں، کیونکہ لوگ جو تھے وہ آتے تھے یہود کے پاس اور ان سے آ کے پوچھتے تھے کہ تم تو تورات پڑھتے ہو، تمہارے پاس تورات موجود ہے، تو ہمیں بتاؤ کہ اس آخری نبی کے اندر وہ تمام نشانیاں کیا موجود ہیں جو تورات کے اندر بیان کی گئی ہیں؟ تو وہ آگے سے کہتے نہیں، اس نبی کے اندر وہ تمام نشانیاں موجود نہیں ہیں، یعنی لوگوں سے جھوٹ بولتے اور چھپا دیتے۔ انہوں نے تورات کے اندر سے آیتیں بھی نکال دیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محاسن اور کمالات اور علامات کو بیان کرتی تھی، جو آیتیں انہوں نے وہ آیتیں بھی چھپا دیں، وہ آیتیں بھی تورات سے سرے سے ہی نکال دیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چل سکے۔ تو اللہ پاک نے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے، حالانکہ بڑی سخت سزا بیان کی ہے ان کی سزا یہ بیان کیا، یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، اللہ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے اور لعنت کرنے والے ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں مضمون، الا الذین تابوا، مگر جو لوگ توبہ کر لیں، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اس جرم سے باز آ جائیں، اب دوبارہ یعنی توبہ کرنے کے بعد یہ جرم ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ جرم ریپیٹ نہ ہوا، ساتھ ایک تیسری شرط اور بھی بیان کر دی، وَبَيَّنُوا، یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ انہوں نے جو نشانیاں تورات کے اندر بیان کی گئیں، جو انہوں نے چھپانے کا جرم کیا ہے، اب وہ لوگوں کے سامنے وہ نشانیاں بیان کریں۔ یہ ہے ان کے گناہ کا ازالہ۔ ٹھیک ہے بھئی، تم پہلے چھپاتے تھے، اب تمہیں ہدایت مل گئی ہے، پہلے تو کرو توبہ، پھر اپنی کرو اصلاح، اپنے اندر کو درست کرو۔ کیوں چھپاتے تھے تم؟ اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو راہ راست پہ لے کے آؤ، اور پھر لوگوں کو علل اعلان، ببانگ دہل، لوگوں کو بتاؤ کہ ہم یہ چھپاتے تھے اور اب ہم یہ واضح کر رہے ہیں۔ وبینوا، بیان کرو لوگوں کے سامنے، واضح کرو، ان کو ظاہر کر دو، جو کچھ تم پہلے چھپاتے رہے ہو بیان کر دو، واضح کر دو۔ اگر تم نے اس غلطی کا یہ کفارہ ادا کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو ہوں ہی تواب، میں تو ہوں ہی رحیم، بھلا میں بھی کسی کی توبہ قبول نہیں کروں گا؟ بھلا میں بھی کسی پہ رحم نہیں کروں گا؟ نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے میں رحم کروں گا، میں توبہ قبول کروں گا، کیونکہ میں تو تواب ہوں، میں تو رحیم ہوں، مگر یہ شرائط ہیں۔ ٹھیک ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ، توبہ مانگو، آ کے
तौबा कबूल कर लूँगा, तुम्हें बख्श दूँगा, तुम्हारी मुआफ़ी हो जाएगी। लेकिन सिर्फ मुआफ़ी नहीं होती। ये हमारे यहाँ एक बड़ा गलत तसव्वुर पाया जाता है, हम मुसलमानों के यहाँ भी, हम सिर्फ मुआफ़ी से काम चलाना चाहते हैं। यानी अगर हमसे कोई गुनाह हुआ है तो या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा ले, बस इतना कह देने को हम काफ़ी समझते हैं। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया, या अल्लाह मुआफ़ कर दे, तो आम लोग ये समझते हैं अल्लाह मुआफ़ कर देता है। बिला शक व शुबा वो मुआफ़ करता है। लेकिन मैं एक बड़ा प्यारा लफ्ज़ है आपके सामने रखता हूँ, आपको ख़ुद ब खुद बात सारी समझ आ जाएगी। हर मुआफ़ी के साथ तलाफ़ी भी होती है, सिर्फ मुआफ़ी नहीं होती, उसकी तलाफ़ी भी होती है। जो गुनाह किया है उस गुनाह का कफ़ारा भी तो अदा करना है ना, उस गुनाह की क़ज़ा भी तो देनी है ना। मिसाल के तौर पर हमारी नमाज़ें हैं, एक शख्स है वो ज़िंदगी भर कभी नमाज नहीं पढ़ता, हर नमाज के बाद नमाज पढ़े बगैर कह देता है या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो क्या इस तरह काम चल जाएगा? फिर तो दीन एक मजाक बन जाएगा, एक खेल तमाशा बन जाएगा। और लोगों ने यही खेल तमाशा बना रखा है। भाई ठीक है, नमाज पढ़ी ना पढ़ी, रोज़ा रखा ना रखा, नमाज जुमा पढ़ी ना पढ़ी, और दीगर दीन के जितने भी अहकाम हैं, मसाइल हैं, सीखे ना सीखे, कोई बात नहीं, अल्लाह बड़ा रहमान है जी, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देगा। तो बिला शक व शुबा वो मुआफ़ फरमाता है। लेकिन यहाँ देख लें, ताबू व असलहू व बय्यनू, ये 3 लफ्ज़ आए हैं। ये बय्यनू का लफ्ज़ बता रहा है कि हर गुनाह की सिर्फ मुआफ़ी नहीं होती बल्कि उसकी तलाफ़ी भी होती है। मसलन किसी का हक़ मारा है, वो हक़ देना पड़ेगा भाई। अगर सिर्फ अल्लाह से मुआफ़ी मांग ली तो अल्लाह ताला यूं तो मुआफ़ नहीं करता। किसी की ज़मीन के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया है तो आदमी ये समझता रहे भाई ठीक है, मैंने अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांग ली है। बेटियों का हक़ जो है वो दबा के रखा हुआ है, वरासत के अंदर उनका हिस्सा बनता है, लेकिन बेटियों को या बहनों को वो हिस्सा नहीं दिया जा रहा, और हम ये समझते हैं भाई ठीक है अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देगा। अल्लाह ताला बड़ा मुआफ़ करने वाला है जी। झूठ बोला है, झूठ, किसी को तकलीफ़ पहुंचाई है, किसी को गाली दी है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, किसी के दिल को तकलीफ़ पहुंचाई है, तो जब तक उस तकलीफ़ का अजाला नहीं किया जाएगा, जब तक किसी का गसब किया हुआ हक़ उसे लौटाया नहीं जाएगा, उस वक़्त तक अल्लाह ताला मुआफ़ नहीं फरमाएगा। अच्छा, आयत नंबर 161 देखिएगा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन। आप जो पीछे आयत पढ़ के आए हैं पिछले सबक के अंदर, आयत नंबर 159, वहाँ पर अल्लाह पाक ने इस मज़मून को बयान किया है कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमत से दूर कर देता है। ये उसी मज़मून का आगे तसलसल आ रहा है कि बेशक वो लोग, लफ्ज़ी तर्जमा सुन लें पहले, इन्ना बेशक अल्लाज़ीना जिन लोगों ने काफरू कुफ्र किया, व मातू और मर गए, व हुम कुफ़्फ़ार, इस हालत में कि उन्होंने कुफ्र किया, यानी काफर होकर वो मर गए, कुफ्र पर वो मर गए। उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि, उलाइका यही लोग, अलैहिम इन पर, लानतुल्लाहि अल्लाह की लानत है, अल्लाह की फटकार है, और वो अल्लाह ताला की जानिब से ईमान और रहमत से महरूम है। वल मलाइकती, तमाम फरिश्तों की लानत है, वन नासी अजमाइन, और तमाम लोगों की तरफ से लानत है। बा मुहावरा तर्जुमा आप सुन लीजिए। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र का रवैया इख्तियार किया और इसी कुफ्र की हालत में मर गए, उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकती वन नासी अजमाइन, उन पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत है। ये वो आयत मुबारका है जो हमें ये पैगाम दे रही है, अगर हम हालत कुफ्र में मर गए तो फिर फटकार होगी, लानत होगी, अल्लाह की जानिब से भी, फरिश्तों की तरफ से भी और तमाम इंसानों की तरफ से भी। यानी कि हम अल्लाह ताला की रहमत के मुस्तहिक नहीं हो सकते, अल्लाह ताला के गज़ब का हम शिकार होंगे और अल्लाह ताला की रहमत से हम दूर रहेंगे। इसलिए डरना चाहिए इस बात से कि कहीं हालत कुफ्र में मौत ना आ जाए, क्योंकि अगर हालत निफाक में या हालत कुफ्र में मौत आ गई तो निजात की कोई सूरत नहीं होगी, मुआफ़ी की कोई सूरत नहीं होगी, इंसान के जन्नत में जाने की कोई सूरत नहीं होगी। ऐसा शख्स ताअबद
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا جہنم کے اندر۔ یہاں یہ اس کا پچھلے مضمون کے ساتھ اگر آپ تعلق قائم کریں تو اس کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ یہ اصل میں بات وہی چل رہی ہے، کتمان حق کو چھپانا۔ تورات کے اندر جہاں جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں بیان کی گئیں، ان نشانیوں کو چھپانا یہ کفر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی آیت کو بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ کفر ہے۔ اور یہاں اصل میں اس کفر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اور مجموعی طور پر اللہ پاک نے اوورال یہ ایک قانون بیان فرما دیا کہ جن لوگوں کا خاتمہ کفر پہ ہوگا ان کی بخشش اور نجات کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ بخشش اور شفاعت بھی برحق ہے، لیکن کافروں کو اور جن کا خاتمہ کفر پہ ہوا ہے انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے، پیغمبروں کی جانب سے، انبیاء اور رسول کی جانب سے، ملائکہ کی جانب سے اور نیک مؤمنین کی جانب سے انہیں شفاعت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ملائکہ بھی ان کے اوپر لعنت کریں گے، تمام انسان بھی ان کے اوپر لعنت کریں گے، وہ لعنت کے مستحق ہوں گے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 162 کے اندر اسی اپنے غضب کا مزید اظہار فرماتا ہے، خالدین فیہا، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ جائیں گے نا دوزخ کے اندر، پھٹکار ہوگی ان کے اوپر، لعنت ہوگی ان کے اوپر۔ تو آیت نمبر 162 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، عذاب کے اندر۔ لا یخفف عنہم العذاب، لا نہیں، یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم ینظرون، واو اور لا نہیں، ہم وہ، ینظرون مہلت دیے جائیں گے، انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی، وہ اسی پھٹکار کے اندر، اسی لعنت کے اندر، اسی عذاب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے عذاب تھوڑا سا بھی ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، اور وہ مہلت بھی نہیں دیے جائیں گے، انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 کے اندر اللہ پاک نے بڑی مختصر تھوڑے سے الفاظ والی یہ آیت مبارکہ ہے، لیکن اس آیت کو قرآن مجید کی عظیم ترین آیتوں میں سے ایک آیت کہا جا سکتا ہے۔ اسی آیت مبارکہ کے اندر اسم اعظم کا بیان ہے۔ اگر کوئی اس آیت کو بطور وظیفہ پڑھنا چاہے تو یہ آیت اس کے لیے بہت یقیناً برکتوں کا باعث ہوگی، منفیتوں کا باعث ہوگی۔ آپ دیکھیں آیت کو، بالکل مختصر سی آیت مبارکہ ہے، تھوڑے سے اس کے الفاظ ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، واو اور الہ معبود، کم تمہارا، الہ معبود، واحد ایک، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، یعنی تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر 3 بڑے بڑے جامع مضامین انتہائی مختصر سے اور سادہ سے لفظوں کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس کے اندر ایک مضمون ہے پہلا توحید کا، دوسرا مضمون ہے شرک کا، اور تیسرے مضمون کے اندر اللہ پاک نے پچھلے دونوں مضامین کے دلائل قائم فرمائے ہیں۔ پہلا مضمون توحید کا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ ہے توحید کا بیان۔ اس ساری توحید اللہ پاک نے بیان فرما دی ہے 3 لفظوں کے اندر، اور لا الہ الا ہو یہ 4 الفاظ بنتے ہیں۔ 4 لفظوں کے اندر اللہ پاک نے شرک کا سارا مضمون بیان فرما دیا ہے۔ لا الہ الا ہو، یہ شرک کی نفی کر دی گئی ہے، شرک کی مذمت بیان کر دی گئی ہے، اور آگے اللہ پاک نے توحید اور شرک کی نفی کے دلائل قائم فرمائے ہیں کہ وہ کیوں ہے اکیلا، وہ کیوں ہے ایک، وہ 2 کیوں نہیں ہیں، کوئی دوسرا کیوں اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے 2 لفظ بول دیے، 3 لفظ اگر آپ ٹوٹل ملا لیں، ہوا الرحمن الرحیم، ہوا الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تم میرے مقابلے میں کسی دوسرے کو معبود لانا ہی چاہتے ہو تو لے آؤ، لیکن وہ کوئی ایسا تو ہو جو میرا ہم پلہ ہو، میرا مقابل ہو، میرے مقابلے کا کوئی رحمان ہو، میرے مقابلے کا کوئی رحیم ہو،
تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے مقابلے کا کوئی رحمان ہو ہی نہیں سکتا، میرے مقابلے کا کوئی رحیم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جتنا بڑا میں رحمان ہوں اور جتنا بڑا میں رحیم ہوں، کون ہے جو اس رحمانیت و رحیمیت کی شان پر فائز ہو سکے، مقام پر فائز ہو سکے۔ تو یہ اللہ پاک نے سارا مضمون ان 3 جملوں کے اندر بیان کر دیا ہے، توحید کا بھی اور شرک کی نفی کا بھی، اور دلائل توحید کا اور نفی شرک کے دلائل کا بھی اللہ پاک نے بیان فرما دیا ہے۔ اس کے اندر ایک خاص بات ہے جو میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، لیکن الہ کا معنی صرف معبود نہیں ہوتا، الہ کا معنی محبوب بھی ہے، الہ کا معنی مطلوب بھی ہے، الہ کا معنی مقصود بھی ہے، کہ اے انسانوں تمہارا مطلوب، تمہارا مقصود، تمہارا محبوب اور تمہارا معبود وہ صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا دوسرا اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا الہ کا ایک بڑا جامع معنی ہے جو عام طور پر ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور وہ ہے الہ کا معنی حاکم حقیقی، کہ حکم دینے والا صرف اللہ ہے۔ ہم جس کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی ذات گرامی ہے، یعنی ہمارا کوئی اگر بادشاہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہو سکتا ہے۔ ہم جس کے بندے ہیں وہ صرف اللہ کے بندے ہیں، ہم کسی کے بندے نہیں ہیں، ہم کسی کے آگے غلام نہیں ہیں، ہم کسی کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں ہوتے، ہم دنیا کے جھوٹے خداؤں کی جی حضوری کرنے والے نہیں ہیں، ہم یس سر اوکے سر کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم جس کے سامنے اپنی گردن جھکاتے ہیں، ہم جس کے سامنے اپنا دل جھکاتے ہیں، ہم جس کے سامنے اپنا بدن جھکاتے ہیں، ہم جس کے آگے اپنی بندگی بجا لاتے ہیں، وہ صرف اور صرف خدائے واحد ہے، اللہ بزرگ و برتر ہے۔ اس کے سوا کسی کا حکم ہماری گردنوں کے اوپر نہیں چل سکتا، ہمارے سروں کے اوپر نہیں چل سکتا، ہمارے سینوں کے اوپر نہیں چل سکتا، ہماری زمینوں کے اوپر نہیں چل سکتا، ہمارے علاقوں کے اوپر نہیں چل سکتا۔ یہ اگر اس آیت کو ہم صحیح طور پر سمجھ لیں اور پلے باندھ لیں تو آج بھی ہم زوال کے عمیق گڑھوں سے نکل کر ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں ہمیں قرآن پاک کی یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ہمارا صرف معبود ہی نہیں ہے، وہ ہمارا الہ بھی ہے۔ یہ جو کہا گیا تھا نا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے، صرف ایک جملہ نہیں ہے، صرف ایک سینٹنس نہیں ہے، صرف یہ چند الفاظ نہیں ہے، صرف نعرہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کا اصل مطلب لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکا کہ پاکستان تو بنا اس لیے تھا کہ اس کے اندر صرف اور صرف اللہ کا آرڈر چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا۔ آج تک ہم اس مقصد کو پا نہیں سکے۔ پاکستان کو تو حاصل کر لیا لیکن اس مقصد کو آج تک ہم حاصل نہیں کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام کو صحیح معنوں میں نافذ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے، گہرا غور و خوض اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 163 اور دوسرے پارے کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔